مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی حریم، پلیز میری مدد کرو۔ وہ موبائل فون کان سے لگاتے مزید اونچی آواز میں سوں سوں کرتی رونے لگی۔ اس کے رونے پر حریم نے گہری سانس بھرتے پلیٹ سے سیب کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ کب سے ناراض ہے لالا؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ سر کے پیچھے کشن سر کے پیچھے کشنز کو برابر کرتے وہ سامنے بیٹھے دراب خان کو اشارے سے مزید سیب کاٹنے کو کہتی۔ پلیٹ سے سیب کا ٹکڑا اٹھائے منہ میں ڈال گئی تھی۔ دراب منہ بگاڑتا اس کے لیے سیب کاٹ رہا تھا جو اسے صبح سے لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے ہیں، میں نے سوری بھی کہا لیکن وہ مان ہی نہیں رہے۔ اب کی بار ٹیشو سے اپنی آنکھیں رگڑتے وہ اداسی سے بولی، اس وقت کہاں ہے لالا؟ سنجیدگی سے پوچھتی وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ وہ مردان خانے میں داجان کے پاس کوئی جرگہ ہونے والا ہے، کل اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے حویلی میں۔ خدا خان نے سنی سنائی بات اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ مطلب تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں آنے والے ہیں، حریم نے پرسوچ انداز میں سوچتے ہوئے کہا اور پھر دراب خان کی جانب دیکھا۔ خان، آپ باہر جائیں ذرا۔ وہ فوراً سے کان ہٹا وہ فون سے کان ہٹاتے دراب سے بولی تھی، میں کیوں جاؤں؟ میں اس گدھے کی طرح پاگل تھوڑی ہوں۔ میں تو ناراض نہیں ہوں تم سے، وہ لاٹ سے کہتے ہوئے حریم کا ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس کی اداکاری پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ آپ جائیں گے دراب خان، ورنہ آج کی رات آپ باہر گزاریں گے؟ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے وہ سنجیدگی سے اسے حکم دینے والے انداز میں بولی، جس پر دراب خان نے منہ بنایا تھا۔ یہ ظلم ہے بیوی، غلطی تمہارے بھائی کرے اور سزا مجھے ملے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا حریم کے منہ کے آگے رکھی فروٹ کی پلیٹ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ حریم نے تعصب سے سر جھٹکتے گہری سانس بھری۔ سنو ہدا، ایک کام کرو۔ فون سے ابھرتی حریم کی آواز پر ہدا خان پوری طرح سے چوکس ہوئی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ یہ سب کرنے سے وہ راضی ہو جائیں گے؟ پکا؟ وہ ناخن دانتوں تلے کترتے ہوئے اپنی سنہری آنکھیں پھیلا کر پوچھنے لگی۔ خانزادہ 2 دن کی ناراضگی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ خانزادہ کی 2 دن کی ناراضگی نے اسے پاگل کر کر رکھ دیا تھا۔ اب تو وہ اسے ہر حال میں منا لینا چاہتی تھی۔ بس جو میں نے کہا ہے وہ کرنا، پھر دیکھنا لالا خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ آنکھیں مٹکاتے حریم لبوں کو دانتوں تلے دباتے بولنے لگی۔ خدا خان گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا گئی تھی اور اسے شکریہ کہہ کر وہ کال کاٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر نکلی تو دراب خان لاؤنج میں ایک صوفے پر برجمال تھا۔ اس کے شانے پر سر ٹکائے رمینہ خان اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ حریم نے اسے اتنی دنوں کے بعد دیکھا تھا۔ وہ اسے دراب کے سینے سے لگا دیکھ کر بری طرح سے ٹھٹکی۔ اسے آنکھوں میں جلن کے تاثرات تیزی سے پھیلے۔ آپ یہاں پر ہیں خان؟ اور میں آپ کو کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ دوسرے صوفے پر بیٹھی مرجان خان نے بڑے ہی غور سے حریم کے سرخ چہرے کو دیکھا اور پھر ایک نگاہ رمینہ خان پر ڈالی جو سرخ چہرے سے حریم کو گھور رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی نگاہ اپنے بیٹے کے سپاٹ چہرے پر پڑی۔ دراب، میں بہت تھک گئی ہوں، اتنے دن آپ کو بہت مس کیا میں نے، پلیز روم میں چلتے ہیں؟ رمینہ خان اسے سلگتی نگاہوں سے گھورتی دراب خان کے بازو کو بڑے استحقاق سے اپنے بازو میں لپیٹتے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ حریم سرخ چہرے سمیت مٹھیاں بھینچتے اسے گھورتی رہ گئی۔ آپ آ رہے ہیں کمرے میں یا نہیں؟ حریم دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں بولی اور دراب کہیں نہیں جا رہا۔ حریم، اتنی دنوں سے ہی تمہارے ساتھ ہے، آج میرے ساتھ رہیں گے۔ جواب دراب خان کی بجائے رمینہ خان کی جانب سے آیا تھا، جس پر مرجان خان کی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ ملازم بھی کنکھیوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ آخرکار فیصلہ کس کے حق میں ہونے والا ہے۔ چلے دراب، رمینہ ایک ادا سے کہتی اس کا بازو پکڑتے اٹھ کر کھڑی ہوئی، جس پر حریم کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اگر آپ اس ڈائن کے ساتھ گئے تو میں ابھی اور اسی وقت اپنی حویلی چلی جاؤں گی دراب خان۔ حریم جلتی آنکھوں سے اس منظر پر گاڑے بالکل سرد اور سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دراب خان کو اس کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ دراب خان نے اسے سر پر بڑے ہی مان سے چڑھا رکھا تھا، اب یہ ناز اور نخرے تو اس کے لیے عام سی بات تھی۔ دراب ہونٹ کو چلتے بے بسی سے گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ رمینہ کو چھوڑنا مشکل تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ حویلی لوٹی تھی اور اب شاید اس کے ساتھ رہ کر وہ کوئی نیا ثبوت ڈھونڈ پاتا، مگر زیادہ مشکل تو اپنی بیوی کی پوزیسونیس سے ہو رہی تھی۔ اسے اتنے سالوں سے ٹرین کرنے کے باوجود بھی وہ بیوی بنتے ہی اپنے رنگ میں ڈھل کر بدل گئی تھی۔ اتنے سالوں سے اسے ٹرین کرنے کے باوجود بھی وہ بیوی بنتے ہی اپنے رنگ ڈنگ بدل گئی تھی۔ دراب، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، اپنی حویلی میں۔ اپنی گردن مزید اٹھائے رمینہ مغرور لہجے میں بولی تھی۔
ایک نگاہ اپنی سانس پر ڈالی جو اسے ہم وقت بے اولادی کا تانا کستی تھی۔ حریم ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتی دوراب کو دیکھتی رہے کہ جو اس کے سامنے ہی رمینا کا بیگ اٹھاتے اس کے ساتھ اسی کے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ماڑا تو قسمت ہی خراب ہے، لوگوں کا بیویاں عاشق ہوتا ہے شوہر کا، ماڑا تو بیٹا اپنی دونوں بیویوں کا ہی عاشق نکلا۔ برا منہ بنا برا مت ماننا حریم پتر، اسے رمینا سے پکے والا عشق ہے، تم تو واپس چلے جاؤ روٹ کر تاکہ اس کا عقل ٹھکانے آ جائے۔ مرجان خان اس کے دھواں اڑاتے چہرے کو دیکھ کر اس کا کندھا تپتپا کر مشورہ دینے لگی، جبکہ حریم آنسو دوپٹے کے کونے سے پہنچتے پیر پٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، اپنا موبائل فون اور ایک عدد بیگ اٹھائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے حویلی کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ چھوٹا سائم تو برا پزا ہے، ایک بیوی کو مناتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، باورچی خانے میں کام کرتی ایک ملازمہ نے دوسری سے سرگوشی نما آواز میں کہا، جس نے مسکرا کر سر تائیدی انداز میں گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ کیا آج ادھر سونے کا ارادہ ہے تمہارا خان؟ مردان خان کے کوچ پر نیم دراز ہوتے خانزادہ پر نظر گاڑے اسفدیار خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ کل رات بھی حویلی نہیں ٹھہرا تھا جس کا علم انہیں صبح ہی اس کی واپسی پر ہوا تھا۔ فکر مت کرے بابا جان، کمرے میں ہے۔ فکر مت کرے بابا جان، چلا جاؤں گا کمرے میں۔ خانزادہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سنجیدگی سے بولا اور اسفدیار خان گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ خدا کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو اپنے کمرے میں رہ کر بات کو سلجھا لو، یوں اپنا اور اس کا تماشا مت بناؤ۔ ویسے تو تم اس کے آگے پیچھے مجنوں بنے گھومتے ہو، اب آخر کیا ہو گیا ہے جو کمرے میں جانے سے کترا رہے ہو؟ ماجد ان سوالوں پر سخت تل ملایا تھا، ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے وہ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا جو اسی کو گھور رہے تھے۔ مجنوں تو میں ابھی بھی ہوں، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر، بس آپ کی طرح میں اپنی والی کو سر پر نہیں چڑھانا چاہتا، اسی لیے تھوڑا سا اسکرو ٹائٹ کر رہا ہوں۔ ماتھے پر بکھرتے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہتا، دانی آنکھ کمینگی سے دبا گیا تھا جس پر اسفدیار خان نے تعصب سے سر نفی میں چٹکا۔ شاباش، مجھے یہی امید تھی تم سے۔ اسفدیار خان اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا بیٹا ان کی سوچ سے بھی زیادہ آگے تھا۔ جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی تھی وہاں اس کی شروع ہوتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کب کیا کرے گا۔ آنکھوں سے اوجھل ہونے تک ماجد نے اس کی پشت کو مسکرا کر دیکھا تھا، پھر ایک نظر اپنی مضبوط کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ کچھ سوچتے وہ پھر سے لیٹا، نیند تو آنے سے رہی، بمشکل ہی آدھا گھنٹہ وہیں گزار کر وہ ایک دم سے اٹھا۔ ڈارک بلو کلر کی شلوار قمیض پر بلو خوبصورت شال دونوں کندھوں پر اوڑھے وہ اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ بھاری قدم اٹھاتے زنان خانے کی سمت بڑھا تھا۔ نوب گھماتے وہ بھاری قدموں کی دھمک سے اندر داخل ہوا جب اچانک گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو نے اسے اپنی حصار میں جکڑا۔ خانزادہ کا موڈ پہلے سے زیادہ خوشگوار ہوا تھا، وہ جانتا تھا ہدا خان اسے راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب لگائے گی، وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے منائے، بہت پیار اور لاڈ سے، مگر اتنے پیار سے منائے گی خانزادہ کو اندازہ نہیں تھا۔ انابی ہونٹ بے ساختہ ہی مسکرائے، گہری سانس کے ذریعے اس خوشبو کو انہیل کرتے اس نے ہاتھ بڑھاتے دروازے کو بند کر دیا۔ جیب میں سے موبائل فون نکالتے اس نے ٹارچ آن کرنا چاہی جب اچانک کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ وہ چونک کر نظریں گھما کر اطراف میں دیکھنے لگا تو ایک طرف سنہری لائٹس لگی تھی جو اچانک روشن ہونے پر کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی بکھیر گئی تھی۔ اوہ سم تھنگ اسپیشل، وہ دور سے ہی ٹیبل پر جلتے دیوں کو دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا۔ چہرے پر ابھی تک سختی چھائی تھی، وہ پشت پر ہاتھ باندھے بھاری قدم اٹھاتے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں دائیں بائیں ہارٹ شیپ میں دیے سجائے ہوئے تھے جن کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کیک کا ٹکڑا پڑا تھا جس پر چھوٹے لفظوں میں سوری لکھا تھا۔ خانزادہ کی نظروں میں خمار کی سرخی بڑھی، ہونٹ مسکراہٹ کی صورت میں پھیلے تھے، نظریں اب ٹیبل کے آخری کونے میں گلاب کے پھولوں سے لکھے سوری خان پر گئی تھی، اور اسی پر خانزادہ کی بس ہو گئی تھی۔ نگاہیں بے تابی سے اس ماں جبین کو ڈھونڈنے لگی جو لمحوں میں اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر گئی تھی۔ خدا، باہر آؤ، وہ ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اب اس کی ذرا سی دوری پر بھی اس اب اس کی ذرا سی دوری بھی اس کو زہر لگ رہی تھی۔ خدا خان جو بیڈ کے پیچھے چھپی اس ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھی، وہ شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے دھیمے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آن رکی۔ خانزادہ نے ہاتھ بڑھاتے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ خان، بے اختیار اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈارلنگ، تم میری نظروں سے چھپ سکتی ہو؟ میں تو روم میں داخل ہوتے ہی تمہیں دیکھ چکا تھا، سوچا کیوں نہ اس چھپنے کی کوشش کو کامیاب ہونے دیا جائے، مگر اب لگتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا۔
وہ بھرپور نگاہ اس کے سراپے پر ڈالتا اس کے کانوں میں لٹکے آویزے کو انگلی سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ خدا کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ کیوں؟ کمر پر اس کی مضبوط گرفت میں وہ دونوں اس کے کمر پر اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں شدت پر وہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے چوڑے شانوں پر اس کے مغرور نقوش کو دیکھتے بولی تھی۔ ہیلز کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل ہی قریب سے دکھائی دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر میں اس وقت تمہیں پاس بلا لیتا تو اتنا وقت تم مجھ سے دور نہ رہتی۔ اب کی بار اس کے سنہری کھلے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ مخمور لہجے میں بولا تھا۔ خدا خان گلابی پڑتی خود میں سمٹی تھی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا خان؟ وہ اس کی پشت کو سینے سے لگائے تھوڑی اس کے نازک کندھوں پر رکھتے اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے پیٹ پر باندھے وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ اب تم اتنا تیار ہو کر ساڑی پہن کر ایسی حشر سامانیہ برپا پیدا کرو گی تو کون کمبخت تم سے ناراض ہوگا؟ ریڈ کلر کی خوبصورت ساڑی میں وہ ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر لگائے، کھلے بال اور سنہری آنکھوں میں کاجل لگائے اتنی سے تیاری میں بے حد حسین دکھ رہی تھی۔ ساڑی کہاں سے آئی؟ خانزادہ کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ خدا خان کا نازک وجود اس ساڑی میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا خدا کے پاس یہ موجود نہیں تھی، اسی لیے پوچھا تھا۔ وہ حریم کی ہے، اس سے لی ہے۔ وہ خانزادہ کی کلون کی تیز مہک میں بمشکل ہی گہری سانسیں بھرتے معصومیت سے بولی، جس پر خانزادہ نے اسے گھماتے اس کا رخ پلٹتے اسے ایک دم سے سینے میں بھینچا، جس پر خدا خان کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ لوکنگ گارجس ڈارلنگ، اب سے تم ہر ایونٹ پر مجھے روم میں ساڑی ہی پہن کر دکھایا کرو گی، اور یہ میری خواہش ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیے اسے نرمی سے خود میں بھینچ گیا تھا، جبکہ خدا خان تو اس کے راضی ہو جانے پر ہی خوشی سے مسکراتی اس کے سینے سے لگی ہوئی آنکھیں بند کیے اس کی بے باکیاں محسوس کر رہی تھی۔ کھڑکی سے ٹکرا کر کمرے میں آتی چاند کی روشنی نے کمرے میں کسی حد تک اجالا کر دیا تھا۔ چاند اس خوبصورت منظر پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ ہیلو، میرا نام زرغان خان ہے۔ کون زرغان خان؟ مسافے کے لیے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو سختی سے گھورتے سامنے کھڑے شخص نے سپاٹ چہرے سمیت پوچھا۔ زرغان خان کے ماتھے پر بل سمٹے تھے، آنکھوں میں سنجیدگی سے میٹے وہ لب سنجیدگی سے بھینچ گیا تھا۔ مجھے رمینا، میرا مطلب ہے حرب نے بھیجا ہے۔ میں آج سے ان کے ساتھ کام سنبھالوں گا۔ زرغان نے سنجیدگی سے ایک بھرپور نگاہ کمرے پر دوڑاتے کہا۔ اچھا چلو پھر آ جاؤ، تمہیں سیل دکھاتا ہوں۔ میڈم سے بات ہوئی تھی میری، تمہارا ذکر تو نہیں کیا انہوں نے۔ ہاں شاید اسے یاد نہ رہا ہو، میں آفتاب خان کا بڑا بھائی ہوں۔ زرغان خان کو آج پہلی بار اس تعارف کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، تو ایسے بتاؤ نا۔ ویسے بڑا افسوس ہوا اس قتل کا سن کر۔ اس کے شانے کو تپکتے افسوس زدہ لہجے میں وہ بولا تھا، جس پر زرغان خان نے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سمیٹے تھے۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا بھائی تو نہیں رہا، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا ہے ان کمینوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے یہ تباہی مچائی ہے، میرا مطلب ہماری زندگیوں میں۔ زرغان نے سنجیدگی سے کہتے بات سنبھالی، جس پر مستنصر نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں بات چیت کرتے کمرے سے باہر نکل آئے۔ مختلف جیل نما سیلز کے قریب سے گزرتے زرغان خان وہاں موجود معصوم بچیوں کی آہو بکا پر اپنی لہو ہو رہی آنکھوں میں اترتی نمی کو بمشکل ہی روک گیا تھا۔ سانسیں جیسے اس گھٹن زدہ ماحول میں بند ہونے لگی تھی۔ آج 2 لڑکیاں مر گئیں، بڑا نقصان ہوا ہے، اسی لیے لائٹوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ویسے بھی یہ شہر سے باہر روپوش علاقہ ہے۔ کھنڈر نما اس عمارت میں سالوں سے کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو کون زمین کے نیچے موجود اس تہہ خانے کو ڈھونڈے گا؟ مستنصر نے کہکہ لگاتے ہنستے ہوئے کہا، جس پر زرغان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ کسی لڑکی کی آواز نہیں۔ 1 سال کے قریب سے گزرتے زرغان خان نے بدر علم شاہ کی دبی دبی چیخوں کو سنتے پہ ساختہ کہا۔ مستنصر کے چہرے کی رنگت لمحوں میں سختی اختیار کر گئی تھی۔ وہ جس دھندے میں ملوث تھا وہاں لوگ اپنے خون تک کا اعتبار نہیں کرتے تھے، یہ تو پھر زرغان خان تھا۔ ہاں، اس کی بیوی ہمارے صاحب کو بھاگ گئی ہے، سالہ طلاق دینے کو راضی نہیں ہے۔ خیر کب تک انکار کرے گا، مان ہی جائے گا۔ زرغان نے سنجیدگی سے سر اٹھائے مستنصر کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر مصنوعی سا ہنسا تھا۔ صاحب؟ کون صاحب؟ پشت سے ابھرتی ہوئی زرغان کی آواز پر مستنصر کے قدم تھمے تھے۔ وہ سر چہرے سمیت مڑا۔ وہ جو بھی ہیں تمہارے جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ چکر مکمل کریں، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھا تھا، جبکہ صاحب کے لفظ پر زرغان کا دماغ کھل جاتا۔ صاف ظاہر تھا ان کا باس کسی لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہے۔ اسے کسی بھی طرح سے اس لڑکے سے ملنا تھا، مگر کیسے؟
باقی کل دیکھ لیں گے، ابھی ہمیں واپس چلنا ہوگا، مستنصر عجیب عجلت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ واپس مڑے تو بدر عالم شاہ کی کوٹھڑی سے 2-3 قدم ہانپتے ہوئے وہ باہر نکلے تھے۔ وہ واپس مڑے تو بدر عالم شاہ کی کوٹھڑی سے 2 سے 3 آدمی ہانپتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ کیا ہوا مانا؟ مستنصر نے ان سے پوچھا تھا جبکہ زرغان نگاہیں بے ہوش پڑے بدر عالم شاہ پر تھی جبکہ زرغان کی نظریں بے ہوش پڑے بدر عالم شاہ پر تھی۔ ڈھیٹ ہے بہت، لگتا ہے باس کو خود ہی اس سے ملنا پڑے گا، ان میں سے ایک نے پسینہ صاف کرتے کہا۔ چلو فی الحال کے لیے تو یہاں سے سب نکلو، مستنصر سنجیدگی لہجے میں کہتا ہوا ان کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ نعمت پلیز سر سیدھا رکھو یار۔ وہ کوئی 10ویں مرتبہ اس کی منت کر رہا تھا جو اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی منہ پھلائے سر ٹیڑھا کر رہی تھی۔ زرغان اس کے بالوں کو برش سے سلجھاتے اب پونی بنانے کی کوشش میں مگن تھا۔ اللہ اللہ کر کے اب بال کمر سے تھوڑے سے نیچے تک آنے لگے تھے، مگر کل سے سلجھے نہ ہونے کی وجہ سے اب زرار نے جیسے ہی اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا وہ کافی جرحانہ انداز میں اس سے جھگڑا کر رہی تھی۔ جس جس ہمت سے زرار نے اس کے بال سجائے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور بازو پر ابھی تک سرخی اور نعمت کے کاٹنے کے نشانات موجود تھے۔ نور آئینہ بیڈ پر لیٹی اپنے پاؤں کو دونوں ہاتھ میں پکڑتی خود سے کھیل رہی تھی۔ زرار نے کنگا منہ میں دانتوں تلے دبایا اور پونی کو کھولتے اس کے سیاہ بالوں کو بڑی مشکل سے باندھا۔ اف، شکر ہے تیرا یا رب۔ کنگا ٹیبل پر رکھتے وہ سر اٹھائے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ خدا کا شکر گزار ہوا تھا جس نے کسی جنگ سے بھی بڑے مار کا سر کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ یہ ڈریس کیسا ہے خانم؟ نعمت سنجیدگی سے اسے گھور کر نگاہیں پھیر گئی۔ زرار نے ایک نظر اسے پھر سے ہاتھ میں موجود شرٹ کو دیکھا جو لیڈیز شرٹ تھی مگر وہ بٹنوں والی شرٹ تھی۔ چہرے پر آئے زخموں کی وجہ سے زرار نے اس کے لیے گلے والے کپڑوں کے بجائے ایسے کپڑوں کا انتخاب کیا تھا۔ مسز پاشا، زرار نے دور سے ہانک لگائی جو کرسی پر کمرے کے وسط میں بیٹھی تھی۔ نعمت نے ایک پل کو نظر اٹھا کر اسے گھورا پھر سے چہرہ موڑ گئی۔ میرا کوئی نام بھی ہے پاشا خان؟ یہ مسز پاشا ڈارلنگ خانم کہنا بند کرو۔ وہ منہ بگاڑتے اسے گھور کر بولی۔ در حقیقت اس کے یوں محبت سے بلانے پر نعمت کا دل زوروں سے دھڑک پڑتا تھا۔ وہ اس کے ایک پکار پر سرخ گلاب پڑ جاتی تھی، جبھی اسے یاد دلانا ضروری سمجھا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ اچھا، تمہیں نام سے بلاؤں گا تو ڈارلنگ، مسز پاشا اور خانم کہنے کے لیے ایک اور شادی کر لوں؟ وہ دبے قدموں سمیت اس کی سمت بڑھتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا جس پر نعمت کی آنکھوں میں شرارے امڈے تھے۔ ہرگز بھی نہیں، ایسا سوچنے کی کوشش بھی مت کریے گا ورنہ میرے لالا آپ کا قیمہ بنا دیں گے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے گھور کر بولی تھی جس پر زرار نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کاش خانم تم کہتی کہ میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، اب سالے سے رومانس کرتا اچھا تھوڑی لگوں گا میں۔ وہ آنکھوں میں مسکراہٹ سمیٹے لب دبائے بولا جس پر نعمت کی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ جائے میرے کپڑے پریس کر کے لائیں، آپ بولتے ہوئے نہیں بلکہ کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ناک سکیڑ کر خود سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اس خوبرو شخص کو دیکھتے نعمت نے نگاہیں چرائی تھی جس پر زرار پاشا بھاگ کر اس تک آیا۔ کرسی کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے وہ اس پر جھکا تھا۔ نعمت اسے حیرت سے گھورتی ہی رہ گئی۔ ہم نے طے کیا تھا ڈارلنگ، ایک کام کے بدلے ایک کس ملے گی۔ میں کل سے اتنے کام کر چکا ہوں، اس حساب سے میری بہت ساری کسز پینڈنگ میں ہیں، پہلے یہ کام پورا کر لیں۔ وہ آنکھوں میں خمار کی سرخی سمیٹے گمبھیر لہجے میں بولا۔ نعمت شاہ اس کے ایک دم سے قریب ہونے پر پیچھے کرسی کی پشت سے جا لگی تھی۔ ہمارے بیچ یہ سب کب طے ہوا تھا؟ وہ اس کے جھوٹ پر پھیلی آنکھوں سے دیکھتی بے یقینی اور حیرت سے پوچھنے لگی۔ لو بھلا میاں بیوی میں کچھ طے کرنے میں وقت تھوڑی نہ لگتا ہے، ابھی ابھی تو طے ہوا ہے نا یہ سب۔ چلو اب تم معصوم لڑکیوں کی طرح شرماؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ شرٹ کو وہ بیٹھ کے جانب اچھال چکا تھا۔ اپنی گردن پر زرار پاشا خان کی کھردری انگلیوں کے لمس پر نعمت جی جان سے لرزی تھی۔ گلابی رنگت لمحوں میں تاریک پڑی تھی۔ ممم میرے پاس مت آئیں، میں آپ کو گنجا کر دوں گی۔ پاشا خان، نعمت معصومیت سے اسے گھورتی لرزتی ہوئی آواز میں غصے سے بولی۔ نعمت معصومیت سے اسے گھورتی لرزتی آواز میں غصے سے بولی مگر اس کا کپ کپاتا ہوا لہجہ زرار پاشا خان کو اس کے ارادوں سے ہرگز نہیں روک سکتا تھا۔ تمہارا ہی ہوں میری جان، شوق سے گنجا کرو، کہ لڑکیاں تمہیں ہی کہیں گی تمہارا شوہر تو گنجا ہے۔ زرار اس کی بات کو اسی پر الٹاتے نرمی سے اس کی کمر پر گر بناتا اسے باہوں میں بھر گیا تھا۔ نعمت سٹ پٹائی، سرخ چہرے سمیت وہ اسے گھورنے کی کوشش میں بری طرح سے فیل ہوئی جس پر زرار پاشا کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ او مائی انوسینٹ لیڈی، تم سے زیادہ تو میری نوری ہوشیار ہے، ایسی سچویشن میں بلش کرنے کے بجائے میرے سینے سے لگ جاؤ۔ زرار فراخ دلی سے کہتے ہوئے بیٹھ کے جانب بڑھا تھا جہاں نور آئینہ
ان دونوں کو اپنی جانب آتے دیکھ کر خوشی سے چہکی تھی۔ مجھے اتارے پاشا، نوری دیکھ رہی ہے۔ نعمت نور کو خود کو دیدے پھاڑ کر دیکھتا محسوس کرتے شرم اور خفت سے منمنائی تھی، جس پر زرار کے ساتھ ساتھ نور کا بھی دبا دبا سا کہکا نکلا، جیسے اسے بھی ماں کی بات سمجھ آئی تھی۔ نوری میری شہزادی کچھ نہیں سوچے گی، وہ جانتی ہے ڈیڈی اس کی ماما کو منا رہے ہیں، اس لیے وہ آج ہمیں فل ٹائم دے رہی ہے۔ زرار نے مسکراتے اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آہستگی سے بٹھایا۔ جس نے نور اور زرار کو ایک دم سے دیکھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو گھورتے مسکرا بھی رہے تھے۔ ناؤ اٹس بابا اینڈ سینوریٹا ٹائم۔ زرار پاشا کی دل فریب آواز پر جہاں نور کی کلکاریاں بلند ہوئی تھی، وہیں نعمت کی آنکھیں ہر درجہ پھیلی تھی۔ وہ اسے کرسی سے اٹھا کر بیڈ پر صرف اس لیے لایا تھا کہ اسے کسی چاہیے تھی، اور وہ اب دوغلا اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی بدل گیا تھا۔ نعمت نے جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زرار پاشا سے کیا چاہیے۔ مان، عزت، پیار تو وہ دے رہا تھا، تحفظ وہ پہلے سے زیادہ دے رہا تھا، مگر پھر بھی اس کے معاملے میں حساس ہوتی جا رہی تھی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا کی پری کون؟ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ نور کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا، جس پر نور آئینہ نے کھلکھلا کر اپنا داہنا پاؤں زرار کی جانب بڑھایا، جسے وہ لبوں سے لگاتا مسکرایا تھا۔ بابا کی اینجل کون؟ اب کی بار اس کے پھر سے پوچھنے پر نور آئینہ نے کھلکھلا کر کہتے ہوئے اپنا بایاں پاؤں اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے زرار نے ہونٹوں سے چوما۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ وہ بار بار اپنے پاؤں اس کی جانب بڑھا رہی تھی، جنہیں وہ بغیر کسی کراہیت کے یوں چوم رہا تھا جیسے وہ نعمت کے نہیں اسی کی بیٹی کا اسی کا خون ہو، جیسے وہ نعمت کی نہیں اسی کی بیٹی اسی کا خون ہو۔ نعمت یک ٹک اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ہر بار کی طرح یہ منظر اسے دنیا کے ہر منظر سے زیادہ دل فریب لگا تھا، جس کے سامنے ساری دنیا ہی پھیکی پڑ جاتی تھی۔ نور آئینہ کو سینے پر لیٹائے وہ اس کی پشت تھپکتا خود بیڈ پر لیٹا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں باپ بیٹی گہری نیند میں اترتے چلے گئے، جنہیں مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی نعمت مسکرا کر اپنا سر زرار کی گود میں رکھتے آنکھیں سکون سے بند کر گئی تھی۔ نوری، جاؤ روپ کو بلا کر لاؤ، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ شال درست کرتے نفیسہ شاہ عجلت بھرے انداز میں بولی تھی، جس پر سمینہ شاہ چونکی تھی۔ منہ کے جانب زیادہ نوالا والا ہاتھ ایک دم سے تھما تھا۔ آنکھوں میں حیرت سمیٹے انہوں نے نفیسہ کو دیکھا۔ ایک دم سے روپ شاہ کا چہرہ ان کے سامنے لہرایا۔ وہ کافی مضطرب سی تھی اور شاید بیمار بھی، مگر سمینہ نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، اس کے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی جان چھوڑ کر واپس آ گئی ہے۔ وہ اطمینان سے کھانا کھاتے سر جھٹک گئی تھی جب اچانک سے روپ شاہ اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ سمینہ شاہ نے سر تپاؤں اس کا بغور جائزہ لیا۔ ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے، سرخ اور سفید رنگت میں زرتیاں گلی ہوئی تھی۔ آنکھوں کی متروم بھیگی حالت، اس پر متضاد سرخ پڑتی چھوٹی سی ناک دیکھ کر سمینہ نے گہری سانس بھرتے سر جھٹک دیا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، ان کے بیٹے کے ساتھ جچتی بھی تھی۔ اگر وہ اس کی طلاق یافتہ ہونے کے بعد اور اس کی عمر کو بھلا دیتی تو یہ بات بہت ہی بڑی تھی کہ وہ بانجھ تھی۔ ذہن میں آتی سوچیں نے اس کے دل میں زہر بھر دیا۔ وہ زہر خندق نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں سائی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، روپ نے بمشکل سے پھیکا سا مسکراتے کہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نفیسہ شاہ تشویش زدہ سی، اس کی سمت بڑھی تھی۔ ماتھے کو ہاتھ کی پشت سے چھوا جو برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ خدا کا خوف کھاؤ روپ، حالت دیکھو اپنی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بدر عالم اور آسال دونوں ہی مجھے نہیں چھوڑیں گے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نفیسہ اس کا گال تھپ تھپاتے محبت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ روپ، چلو بیٹا، نفیسہ نے اسے حیرانگی سے دیکھتے کہا، جس کی آنکھیں بھاری پڑ رہی تھی۔ نہیں اماں، مجھے نہیں جانا، وہ بمشکل ہی سن پڑتے ذہن کے ساتھ بولی تھی۔ پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا، جسے دیکھتے نفیسہ شاہ متفکر ہوئی۔ نوری، جاؤ ملازمہ کو کہو کہ ڈاکٹر کو بلا کر لائے، وہ سنجیدگی سے کہتی روپ کو گھیرے ہوئے اپنے سینے سے لپٹائے۔ اب اس کے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ سمینہ شاہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ روپ کے بے ہوش پڑنے کو وہ اس کی اور بدر عالم کی لڑائی سے تشبیہ دیتی گہری مسکرائی تھی۔ بیگم، آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، حفیظ شاہ بلند آواز میں کہتے اب تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مسکراتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ انہوں نے پورے کمرے پر دوڑائی، جو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارے واہ، کس نے سجایا اتنا خوبصورت کمرہ؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنتے دیواروں پر نصب خوبصورت بچوں کی تصاویر اور بیڈ پر پڑے ڈھیروں سارے کھلونے کو دیکھتے
ڈھیروں کھلونوں کو دیکھتے پوچھنے لگے۔ کفل بیگم نے غصے اور خفگی سے رخ موڑتے انہیں گھورا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کر کے گیا ہے یہ سب؟ ظاہر سی بات ہے جب میں ہوں یہاں پر تو میں نے ہی سجایا ہے نا سارا کمرہ، وہ سر جھٹکتے خفگی بھرے انداز میں بولی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ بیڈ پر ٹیڈی بیئر کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میری خوبصورت بیوی خفا ہو رہی ہے۔ مانتا ہوں کہ آپ کے ناتی کے آنے کا آپ کو بہت انتظار اور خوشی ہے، مگر ابھی سے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے بیگم؟ حفیظ قریشی کھلونے ایک جانب کرتے ان کے قریب بیڈ پر جگہ بناتے بیٹھتے بولے تھے، ابھی سے تو نہیں تو کب سے کروں گی؟ ابھی سے نہیں تو کب سے کروں گی میں؟ ابھی تو مجھے پلے ایریا بھی بنانا ہے، اتنا بڑا گھر ہے ہمارا اور میں چاہتی ہوں ہماری محمل کا بچہ ہر جگہ کھیلے کودے، پورا گھر اس کی کلکاریوں سے گونج پڑے۔ حفیظ قریشی ان کے خوشی سے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھ کر مدم سا مسکراتے سر ہاں میں ہلا گئے تھے۔ محمل سے بات کی آپ نے؟ وہ کھلونوں کو چوتے تفکر بھرے انداز میں پوچھنے لگے۔ نہیں، آپ جانتے تو ہیں کتنا اداس ہو گئی تھی جب ہم آئے تھے، اگر بار بار کال کرتے رہیں گے تو اس کا دل بھی نہیں لگے گا۔ قبل بیگم نے گہرا سانس بھرتے اداس لہجے میں کہا، دل تو ان کا بھی چاہ رہا تھا مگر وہ مجبور تھی، جب بھی اس سے ابھی تک فون پر بات چیت نہیں کی تھی۔ باقی کا کام کر دیا آپ نے؟ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگے۔ زمین جائیداد کے علاوہ گھر، فیکٹریوں اور ایک عدد گاڑی بھی ہے جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ آج کا سارا دن حفیظ قریشی کا ان چیزوں کی جانچ پڑتال کرتے گزر گیا تھا۔ وہ ایک بار پہلے اپنوں سے دھوکہ کھا چکے تھے، مگر اس بار وہ کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ ان کے بھائیوں اور بہنوں نے بارہا ان سے معافی مانگی، کیونکہ اب سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا جو محسوس ہو رہا تھا، مگر حفیظ قریشی نے ان سب سے تعلق ختم کر کے آئندہ ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں بیگم، بہت تکا دینے والا دن تھا آج، سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل حویلی چلیں گے۔ ان سب کو بھی تو یہ خوشخبری سنانا ہے، خاص طور پر داجان کو، وہ مدم سے مسکرا کر بولے تو قبل بیگم نے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ چلیں آئے، کھانا تیار ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ قبل بیگم ان کا ہاتھ پکڑتے ان کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان در و دیوار میں برسوں کے بعد حفیظ قریشی کی آواز، ان کی کلکلاہٹ گونجی تھی۔ چہرہ دکھاؤ۔ گیٹ بند ہو چکا تھا۔ ایک طرف کھڑی شمسا اور نیلوفر کو دیکھتے مستنصر نے سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر ان دونوں نے ہی محمل کے چہرے پر موجود کپڑا ہٹایا، جسے دیکھتے ہی مستنصر کی آنکھیں حد سے زیادہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کہاں سے اٹھائے لائی ہو اتنا حسن؟ وہ کمینگی سے مسکرایا تھا، جس پر شمسا کلکلائی تھی۔ بس بہت محنت لگی ہے، صاحب کو دکھا دینا، اور اس بار ہمیں رقم زیادہ چاہیے، آخرکار اتنا خوبصورت مال جو لائے ہیں۔ ارے فکر ہی مت کرو، اسے دیکھتے ہی صاحب تمہیں پیسوں میں تول دیں گے، مستنصر نے مسکرا کر کہا، جس پر ان دونوں کی بانچیں پھیلی تھی۔ ابھی کے لیے لے چلو اس کو، وہ اشارے سے ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا سیلز کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اشارے سے ان دونوں کو اپنے پیچھے کا آنے کا کہتا خود سیلز کی جانب بڑھا تھا۔ ہر سیل کئی لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا۔ محمل کا غیر معمولی حسن ان لڑکیوں کے بیچ رہنے والا تو ہرگز بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ایک سیل کی جانب بڑھا جہاں پر کوئی بھی لڑکی موجود نہیں تھی۔ اس نے ایک نگاہ زخموں سے چور اوندے منہ پڑے ہوئے بدر عالم کو دیکھا۔ اندر ڈالو اس لڑکی کو، مگر خیال رہے اسے کوئی بھی کھروچ نہ آ پائے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ ان دونوں کو وارن کرتے سیل کھول گیا تھا۔ شمس اور نیلوفر اسے گھسیٹتے سیل میں لے کر گئی۔ ایک کونے میں آہستگی سے اسے بٹھاتے وہ خود باہر نکل آئی، جس پر مستنصر نے سیل کو بند کرتے ہوئے ان دونوں کو وہاں سے ساتھ لے کر باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔